أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم خدا اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا، خدا اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا، نہ خیال ہو جن کو اپنی حالت کے بدل دے گا۔ شکریہ ادا کرتا ہوں مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس ضلع منڈی بہاولپور کا، اور بالخصوص حضرت مولانا قاری نصر اللہ صاحب، حافظ محمد رفیع صاحب، حافظ سیف الرحمان صاحب اور جناب عمیر حسن صاحب، جنہوں نے آج ہمیں یہاں حاضر ہو کے آپ جیسے عظیم لوگوں کی ملاقات اور زیارت کا شرف بخشا ہے۔ آج کا یہ بابرکت روحانی قرآنی مختصر سا اجتماع اللہ تعالیٰ کے مبارک اور مسجد کی سمے بنیاد کے موقع پہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ میں بھی اس میں شامل ہو کے اپنی سعادت اور خوشبختی سمجھتا ہوں۔ اس موقع پہ اپنی تنظیمی اور جماعتی ذمہ داری کا پاس رکھتے ہوئے اسی حوالے سے دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انگریزی سال کے حساب سے یہ مہینہ ہے اگست کا۔ اس اگست کے مہینے میں 14 اگست 1947 کو ہمارا یہ وطن عزیز پاکستان باز وجود میں آیا۔ کہنے کو، لکھنے کو، سننے کو تو بڑی یہ آسان سی بات ہے، لیکن قیام پاکستان کے پیچھے ایک بہت لمبی اور تلخ تاریخ ہے۔ تفصیل کا وقت نہیں، اختصار کے ساتھ اسی حوالے سے ایک دو گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ویسے تو ہم تاریخ کے حوالے سے اتنے کمزور ہیں، اور یا پھر پتہ نہیں احسان فراموش ہے کہ اپنے بڑوں کی، اپنے اسلاف کی روایات کو
تقریبات دیکھ کے، جھنڈے اور جھنڈیاں لگی ہوئی دیکھ کے، نوجوان لڑکوں اور نوجوان لڑکیوں کی گالوں کے اوپر پاکستان کا فلیگ اور جھنڈا بنا دیکھ کے، یا پھر اوباش قسم کے ہمارے نوجوان جو 14 اگست والے دن اپنے موٹر سائیکل کے سلنسر سے بانسریاں نکال کے روڈ اور سڑکوں کے اوپر، گلیوں اور بازاروں کے اندر بھاں اور گاں کر کے لوگوں کا چین حرام کر دیتے ہیں، تو شاید یہ سارا منظر دیکھ کے مجھے اور آپ کو یاد آتا ہو کہ آج کے دن پاکستان کا، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے، فکر کی بات یہ ہے کہ کیا پاکستان ایسے ہی بنا تھا؟ یہ جو انداز ہم 14 اگست کو پیش کرتے ہیں، ہمارے سیاسی اور مذہبی رہنما، ہمارے حکمران سرکاری سطح پہ، سرکاری عمارتوں اور دفاتر میں چونے ڈال کے، کرسیاں ٹیبل لگا کے، جھنڈے شنڈے لگا کے، شامیانے سجا کے چھوٹی موٹی تقریب کر لیتے ہیں، یا پھر فوج کی سلامی کروا کے تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے بننے کا مقصد حاصل کر لیا ہے، یا پاکستان کے بنانے کا حق ادا کر لیا ہے، اور ہم عوام جو ہیں وہ جناب یہ کاغذ کی جھنڈیاں لگا کے، موٹر سائیکل کے سلنسر بجا کے اور گالوں میں فلیگ بنا کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ 14 اگست کا حق ادا کر لیا۔ میں آپ کے مسلک اور جماعت کا ایک ادنا سا کارکن ہونے کی حیثیت سے آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں بھی پاکستانی ہوں، آپ بھی پاکستانی ہوں، میں بھی اسی وطن کا رہنے والا ہوں، آپ بھی اس وطن کے رہنے والے ہیں، مجھے ذرا بتائیں کہ پاکستان اسی مقصد کے لیے بنا تھا جو ہم کر رہے ہیں؟ پاکستان اسلام کا مذاق اڑانے کے لیے بنا تھا، پاکستان قتل و غارت کے لیے بنا تھا، پاکستان خون ریزی کے لیے بنا تھا، پاکستان دنگا اور فساد کے لیے بنا تھا، پاکستان عریانی فحاشی اور بدمعاشی کے لیے بنا تھا، پاکستان اللہ رسول سے جنگ لیتے ہوئے سودی نظام کے لیے بنا تھا، پاکستان اسلام کا مذاق اڑانے کے لیے بنا تھا، پاکستان امیر اور غریب کے درمیان قانون کا فرق رکھنے کے لیے بنا تھا، پاکستان دانس دانگلی اور ظلم و ستم کے لیے بنا تھا، پاکستان ناانصافی کے لیے بنا تھا، پاکستان اس مہنگائی اور پانی بجلی آٹے کے گیس کے بحران کے لیے بنا تھا۔ بتاؤ آپ، پاکستان اس لیے بنا تھا؟ وہ پاکستان تو ایک مقدس مشن کے لیے بنا تھا، ایک مقدس نعرے کی بنیاد پہ بنا تھا۔ تو ہم اسی لیے یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن بتائیں کہ پاکستان صرف نعرے لگانے کے لیے بنا تھا؟ صرف نعرے لگا لینا کافی ہے، صرف جلسے جلوس اور اجلاس کر لینا کافی ہے، صرف رنگا رنگ تقریبات کر لینا کافی ہے؟ وہ جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا، جس مقصد کے لیے خون کی ندیاں بہائی گئی، جس مقصد کے لیے قربانیاں پیش کی گئی، جس مقصد کے لیے ماؤں اور بہنوں کی عزتیں لٹائی گئی، جس مقصد کے لیے بچوں کے گلے کٹوائے گئے،
کیا اس لیے پاکستان بنا تھا؟ اس لیے گلے کٹوائے تھے، اس لیے خون کی ندیاں بہائی تھی، اس لیے قربانیاں دی تھی؟ اور پاکستان کی تاریخ پڑھ کے دیکھو ذرا کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑوں نے پاکستان بنانے کے لیے کتنے ظلم و ستم برداشت کیے، قربانیاں پیش کی. اور پھر جب پاکستان بن گیا، پاکستان بن گیا تو جب پاکستان بنا ہے، جب ہندوستان سے مسلمان پاکستان آئے تو اس دن کا، اس وقت کا وہ وقت آپ کو یاد ہے، وہ منظر آپ کو یاد ہے کہ کس طرح ظلم کی انتہا کی گئی. لیکن آج کے پاکستان کا نقشہ دیکھ کے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہی کچھ کرنا تھا، یہی کچھ کمانا تھا، یہی کچھ بنانا تھا، تو کیا ضرورت تھی پاکستان بنانے کہ آج یہاں اگر کوئی امیر ظلم کرتا ہے، اگر کوئی وڈیرا زیادتی کرتا ہے، اسے پوچھنے والا کوئی نہیں، لیکن اگر کسی غریب سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو چھوڑتا کوئی نہیں. یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم نے پاکستان اسلام کے نام پہ بنایا، ہم نے پاکستان قرآن کے لیے بنایا، ہم نے پاکستان نبی کے فرمان کے لیے بنایا. اور اس وقت سب کا ایک ہی نعرہ تھا، ایک ہی دعویٰ تھا، ایک ہی اعلان تھا، اور اللہ سے یہ وعدہ تھا کہ اے مالک کائنات ہمیں ایک الگ سلطنت، ایک ایسی ریاست، ایک ایسا خطہ، ایک ایسا ملک عطا کر دے کہ جس میں اگر ہوگی تو صرف اللہ کی حاکمیت ہوگی، جس میں اگر ہوگا تو صرف امام کائنات کا نظام ہوگا. بتاؤ میرے مسلمان بھائیوں، ضلع منڈی بہاولپور سے تعلق رکھنے والوں، بتاؤ کہ آج 70 سال گزر جانے کے باوجود پاکستان کے اندر کہیں اسلام کا نام و نشان بھی نظر آتا ہے؟ آج یہاں اسلام کا نفاذ تو دور کی بات ہے، آج تو پاکستان میں اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے. آئے روز پاکستان کے ایوانوں میں قرآن اور سنت کے خلاف قانون سازی کی جاتی ہے. اللہ رسول سے جنگ کرتے ہوئے شرعی عدالت کے فیصلے کے باوجود سودی نظام سر عام چل رہا ہے، بنیادی فحاشی ہے، بدماشی ہے، ظلم و ستم ہے، قتل و غارت ہے. تو کیا ایسے ہی چلتا رہے گا سب کچھ؟ لگتا یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو یہی کچھ گوارا اور برداشت ہے، یہی اچھا لگتا ہے. تو میرے مسلمان بھائیوں، آج جمعیت اہل حدیث پاکستان اور اہل حدیث یوتھ فور پاکستان 14 اگست یوم آزادی کی مناسبت سے آپ کو بھولا ہوا سبق یاد دلانا چاہتے ہیں کہ آئیے میرے غیور مسلمان بھائیوں، اپنا اختیار، اپنا حق، اپنا کردار ادا کیجیے، ملک کو سنوارنے کے لیے، پاکستان کو خوشحال بنانے کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے. لیکن واضح طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر بڑے بڑے قانون، بڑے بڑے نظام، بڑے بڑے طریقے، بڑے بڑے ازم، سیکولرزم، کمیونزم، بٹوازم، کئی قسم کے لا اور قانون آزمائے گئے ہیں، لیکن اسلام کا مذاق اڑایا گیا ہے. تو اے حکمرانوں، اگر پاکستان کو خوشحال بنانا چاہتے ہو، اگر پاکستان کو استحکام دینا چاہتے ہو، تو رب کے قرآن کو نافذ کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نافذ کرو. لیکن مجھ سے پہلے میرے بھائی جنرل سیکرٹری اہل حدیث یوتھ فور ضلع منڈی بہاولپور، وہ یہ بات کر رہے تھے کہ صرف حکمرانوں کو کہہ لینے سے بات نہیں بنے گی، ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. میں نے قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی اعلان فرما رہے ہیں کہ لا یغیر ما بقوم، کہ اللہ تعالیٰ بھی اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت بدلنا نہیں چاہتے، جو خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے، ہم بے ایمانی نہیں چھوڑتے،
ہم ملاوٹ نہیں چھوڑتے، ہم بنیادی فحاشی نہیں چھوڑتے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور پیارے پیغمبر کے احکامات کو اور سنت کو اپنانے کے لیے تیار نہیں، تو بتائیں پاکستان میں اسلام نافذ کیسے ہو؟ اگر پاکستان کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، اگر پاکستان کو مستحکم بنانا چاہتے ہیں، اگر پاکستان کے اندر حقیقی انقلاب لانا چاہتے ہیں، اور امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی باتیں کی جا رہی تھی، ہم خواہش تو کرتے ہیں، ہم اظہار تو کرتے ہیں، ہم باتیں تو کرتے ہیں کہ کاش آج بھی خلافت راشدہ والا نظام آ جائے، آج بھی خلافت راشدہ والا دور آ جائے، آج بھی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پاکستان کو بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران عطا فرمائے۔ تو دعا تو کریں نا، اگر کوشش نہیں کر سکتے دعا تو کریں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عادل حکمران اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو عطا کر دے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، وقت انتہائی مختصر ہے، میں کہنا یہی چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنا حق ادا کرنا چاہیے، ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، ہمیں اپنی ذات کی حد تک کوشش کرنی چاہیے۔ بتائیں کہ اگر میں اپنی اصلاح کرنا چاہوں، میں اگر نماز پڑھنا چاہوں تو مجھے کوئی نماز پڑھنے سے روک تو نہیں سکتا، اور اگر ہم نماز پڑھنے نہیں چاہیں، پڑھے ہی نہ، تو پھر ہمیں کون پڑھا سکتا ہے؟ تو میری آپ سے یہی التجا ہے، میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ میرے مسلمان بھائیوں، بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی، میری اور آپ کی ایک ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے ہمیں میدان میں آنا چاہیے، اپنے حق کے لیے، اپنے حقوق کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اور تو اور اپنے گاؤں کی، اپنے محلے کی نالیاں اور گلیاں بنانے کے لیے ہم جناب احتجاج کرتے ہیں، ہم اپنا حق مانگتے ہیں۔ لیکن اتنا بڑا ملک ہے، ہمارا وطن ہے، اس کو آگ لگی ہوئی ہے، ہمارا وطن جو ہے وہ بحران کا شکار ہے، ہمارا وطن جو ہے وہ تباہی کا شکار ہے، اس کے لیے ہمیں پرواہ کوئی نہیں۔ اگر ہمارا آشیان نہیں اگر جل جائے، ہمارا داری اگر اجڑ جائے، تو ہم کہاں رہیں گے؟ ہم کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو ہمیں پاکستان سے محبت ہے، ہمیں پاکستان اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، ہمارے اسلاف نے پاکستان بنایا تھا، ہم انشاءاللہ پاکستان کو بچائیں گے، لیکن نام سے نہیں، داموں سے نہیں، باتوں سے نہیں۔ پاکستان تبھی بچ سکتا ہے، پاکستان تبھی محفوظ ہو سکتا ہے، پاکستان تبھی خوشحال ہو سکتا ہے، پاکستان تبھی مستحکم ہو سکتا ہے کہ جب عوام اپنا کردار ادا کریں گے اور حکمران اپنا کردار ادا کریں گے۔ ہاں یہ بات ہے کہ حکمران جو ہیں ان کے پاس اقتدار ہے، حکمران جو ہیں ان کے پاس اختیار ہے، حکمران جو ہیں ان کے پاس مینڈیٹ ہے، اور وہ ہم سے ووٹ اسی لیے لیتے ہیں کہ پاکستان کو صحیح اسلامی فلاحی ریاست بنائیں، یہی باتیں کرتے ہیں، یہی دعوے کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ ووٹ لینے اور دینے کے موسم آتے رہتے ہیں، جب کوئی ووٹ دینے والا آپ کے پاس آئے، آپ اس سے باقی مطالبات منوائیں، اس کے ساتھ ان سے یہ بھی وعدہ لیں کہ آپ بھی مسلمان ہیں، ووٹ مسلمانوں کے لے کے ایمان کے اندر جاتے ہیں، ہم سے یہ وعدہ کریں کہ ہمیں ہمارے ووٹ لے کے آپ منتخب ہوں گے، آپ اسمبلی میں جائیں گے، آپ پارلیمنٹ میں جائیں گے، تو پارلیمنٹ میں جا کے آپ نے دفاع کرنا ہے تو ختم نبوت کا کرنا، آپ نے اگر لڑنا ہے تو ناموس صحابہ اہل بیت کے لیے لڑنا ہے، اگر تبعد و جدوجہد کرنی ہے تو اسلام کے نفاذ کے لیے کرنی ہے۔ اگر آپ ہم سے یہ وعدہ کرتے ہیں تو پھر ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں۔ جب آپ یہ کوشش کریں گے، آپ یہ وعدہ لیں گے، تو پھر انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ جیسے شہید ملت علامہ احسان الہی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا جب اس ملک کے اندر اگر پرچم لہرائے گا تو اللہ کے قرآن کا، جناب محمد رسول اللہ کے فرمان کو لہرائے گا، لیکن اس دن کو طلوع ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ لیکن یاد رکھو
گھروں میں بیٹھے رہنے سے، مساجد میں گوشہ نشینی اختیار کرنے سے اور خاموش بیٹھے رہنے سے، نعرے لگا لینے سے، دعوے کرنے سے یہ کبھی بھی ملک سنورے گا نہیں، کبھی بھی اس کی تقدیر روشن نہیں ہوگی، کبھی بھی اس کا مقصد حاصل نہیں ہوگا، کبھی پاکستان بنانے کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں بیدار ہونا پڑے گا، ہوشیار ہونا پڑے گا، میدان میں آنا پڑے گا۔ آپ مجھے آخری بات کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیں، اللہ کے گھر مسجد میں بیٹھ کے یہ بتائیں کہ اگر آپ کی جماعت جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے مفاد کے لیے نہیں، اگر آپ کی جماعت آپ کو اللہ کے قرآن کے لیے، پیارے پیغمبر کے فرمان کے لیے بلائے تو آپ آئیں گے؟ اچھی بات ہے، اگر اللہ کے قرآن کے لیے، نبی کے فرمان کے لیے اور پاکستان کے لیے آپ کی جماعت آپ کو بلائے گی تو آپ آئیں گے؟ جماعت کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے؟ تو پھر میں اپنے جذبے کا اظہار اس انداز سے کرتا ہوں کہ یہ پاکستان ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، لیکن پاکستان جس مقصد کے لیے بنا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، ہم جدوجہد کرتے رہیں گے۔ اور پاکستان کے لیے ہمارا جذبہ یہ ہے، ہماری سوچ یہ ہے کہ خون دل دے کے نکھاریں گے روحے بن کے گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے روحے بن کے گلاب۔ ہم نے گلشن کے تحفظ کی، ہم نے پاکستان کے تحفظ کی، ہم نے اسلام کے تحفظ کی، ہم نے ختم نبوت کے تحفظ کی قسم کھائی۔